السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور یہ ٹائم ہے دوپہر کا، تو جی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے پھر میں کچن میں آ گئی تھی، تھوڑا بہت کام کرنا تھا۔ آج اصل میں مجھے جانا تھا ہاسپٹل، کچھ میرے کو اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی آج میں جو ہے نا یہ کام نپٹا لیتی ہوں، کیونکہ پھر میرے کو ہاسپٹل میں دیر ہو جاتی تو بیٹی کو کام کرنا تھا، تو وہ تھک جاتی نا بہت زیادہ، تو میں نے کہا چلے میں کر لیتی ہوں، کیونکہ ہم جو ماں باپ ہوتے ہیں نا بچوں کا بہت احساس کرتے ہیں، اور بچے بھی ہمارا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں کہ جب میں اگر کہیں جاتی ہوں نا اور آ جاتی ہوں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ امی آپ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ تو میں کہتی ہوں کہ نا بیٹیاں جو ہے نا بہت احساس کرتی ہیں۔ تو جی یہاں پر ہسبینڈ کو بولا تھا کہ بینگن لا دیجیے گا، میں پکوڑے وغیرہ بناتی ہوں نا، تو انہوں نے اتنے زیادہ لا کر دے دیے تھے، تو میں نے سوچا چلیں کافی دن ہو گیا بینگن آلو کا سالن نہیں بنا، تو میں نے نا یہاں تھوڑے سے بینگن لے لیے تھے، اس کے میں نے سالن بنایا، ساتھ میں جو ہے افطار کے لیے پیاز آلو وغیرہ میں نے کٹنگ کر دی تھی۔ کچھ آلو زیادہ کٹے تھے کل، تو وہ میں نے فریز کر دیے تھے، تو وہ بھی میں نے نکال دیے تھے کہ ان کو تھوڑا سافٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو چلیں ابھی سے نکال کے میں رکھ دیتی ہوں۔ یہاں جو ہے نا میں نے مسالہ وغیرہ بھون لیا تھا، اور ساتھ میں جو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، گھر کی صفائی سحری میں ہی کر لیتے ہیں ہم لوگ، اور بس جب سو کے اٹھتے ہیں نا تو وہ بستر وغیرہ رہ جاتے ہیں اٹھانے کے، تو پھر وہ سونے کے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت وہ کام بھی ہو جاتا ہے ہمارا، اور جو اوپر کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ بچے سو رہے ہوتے ہیں میں جب ہی کر لیتی ہوں کہ ان لوگوں کو پریشانی نہ ہو، وہ ان کا بھی روزہ ہے۔ تو یہاں سے سالن بن کے میرا تیار ہو گیا تھا، ساتھ میں جو ہے میں نے کہا چلو شربت کے لیے نورس وغیرہ جو میں جامع شیری بناتی ہوں نا وہ بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں، اور بیسن بھی گھول کے رکھ دیتی ہوں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ یہ چھولوں کی چاٹ بھی بنا دی تھی، تو جب میں یہ کام کر رہی تھی تو بہو بھی اٹھ گئی تھی، تو وہ آ گئی تھی کچن میں میرے ساتھ، اس نے ہیلپ کروائی، تو میں نے کہا چلیں جی اب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہو گئے، اس کے بعد جو ہے پھر میرے کو جانا تھا، تو وہاں کتنا ٹائم لگے گا مجھے کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ڈاکٹر آئے گی، ان کا 12 سے 5 تک کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو ہے کتنا ٹائم لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، آتے آتے بھی کم از کم 15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں گھر واپس۔ تو یہاں جو ہے یہ سارے کام میں کر چکی تھی، پھر میں ہاسپٹل کے تیار ہوئی کہ ہاسپٹل جانا ہے، ہاسپٹل سے آتے آتے نا مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس کے بعد افطار کری، روزہ کھولا، تھوڑا نماز وغیرہ پڑھ کے میں لیٹ گئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی آج میرے کو، میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے پورا بلاگ بنا لیا تھا، اس کے بعد میں نے وائس اوور کری تھی اپنی نا۔ تو یہاں جو ہے نا یہ سوٹ جو میں دکھا رہی ہوں جی، یہ سوٹ جو ہے نا میرے بیٹے نے گفٹ کیا ہے، یہ میرے کو عید کے لیے دیا ہے جوڑا، مجھے اور اپنے ابو کو ایک سوٹ دیا ہے، وہ ابھی سلنے گیا ہے ٹیلر کے پاس، اور اتنا پیارا سوٹ تھا نا فل ایمبرائڈری والا، کہ جب وہ لے کر آیا نا اور مجھے دیا میری بہو نے تو میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں اسی طرح کے زیادہ ڈریسز پسند کرتی ہوں، کہ ایسی تھوڑی ریشم کی ایمبرائڈری ہوئی ہے، تھوڑے سیکوینس والے سوٹ ہوتے ہیں نا وہ بھی پیارے لگتے ہیں۔ تو جی یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں گھرداری شروع کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں جی یہ جو باسکٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ میری چھوٹی والی بیٹی نے باسکٹیں بنائی تھی 2، تو ایک میری بہو کے لیے اس نے بنائی تھی، اور ایک اپنی بڑی بہن کے لیے، یعنی کہ میری بڑی بیٹی کے لیے، تو اس نے اپنی طرف سے یہ گفٹ دیا ہے دونوں کو، اور دونوں کو سیم چیزیں باسکٹ میں ڈال کے دی تھی، اور یہ باسکٹ کا جو سامان ہے سارا اس نے بائی کیا تھا کہیں سے، اور یہ کوئی گھر سے کوئی لڑکی اسٹارٹ کیا ہے کسی نے کام، تو وہاں سے منگوایا تھا اس نے، بنوایا تھا یہ اس سے، اور بہت پیارا سامان اس نے بھیجا تھا، اور اس کی قیمت کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اس نے دونوں کے لیے منگایا تھا، اور اتنا خوش ہو گئی تھی نا جب بہو کو دیا نا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب بیٹی آئی ہے نا روزہ کھلنے کے بعد، تو جب اس کو دیا نا اس نے تو وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی، مطلب دونوں کو بہت پسند آیا، سامان اتنا پیارا تھا نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اور تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بھی اپنی امی ابو کو بولتے تھے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور وہ چیز چاہیے، وہ بھی ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر جو چیز ہو سکے وہ اپنے بچوں کے لیے لا کر دیں۔ تو جی وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہمارے دور میں ہوتا تھا نا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے
ہمارے لیے وہ عید کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا تھا جو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پورا کرتے تھے. تو جی یہ 2 باسکٹیں میری بیٹی نے جو ہیں اپنی بھابھی اور بہن کو دی تھی گفٹ میں، اور ابھی انشرا کا گفٹ باقی ہے. جب وہ آئے گا تو وہ بھی آپ کو کسی بلاگ میں دکھاؤں گی ضرور. اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ان کو دیکھ کے جی بڑا خوشی ہوتی ہے. بچے ایک دوسرے سے پیار سے رہیں، محبت سے رہیں گھر کے اندر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. اور جی یہ ہے کہ یہ عید جو ہے ہمارے لیے پہلی عید ہوگی ایسی کہ اس میں ہمارے ساتھ اماں نہیں ہیں، کیونکہ اماں کا انتقال ہوا ہے. یہ پہلی ماں باپ تو ہر اس میں یاد آتے ہیں، خوشی میں بھی غم میں بھی. تو میرے والدین تو دونوں ہی نہیں ہیں، لیکن ابھی میری ساس کا انتقال ہوا ہے تو 7 مہینہ 8 مہینہ ہوا ہے. بس اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ پہلی عید ایسی ہوگی جو اماں کے بغیر ہوگی ہم لوگوں کی. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں. جانا تو سب نے ہوتا ہے، پر ایک کمی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی ان کے جانے کے بعد. اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آئے ہوں تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئے ولاگ میں ملتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.